خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو توشاخانہ کیس میں جاری ہونے والے نوٹس کے معاملے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے الیکشن کمیشن کا یہ ایکشن کہ سابق وزیر اعظم کو 6 نشستوں سے ڈی نوٹیفائیڈ کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق NA-22 مردان، NA-24 چارسدہ، NA-31 پشاور، NA-108، NA-118 ننکانہ اور NA-239 کراچی سے عمران خان کی نشست خالی قرار دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ قواعد کے مطابق عمران خان NA-45 کرم یعنی ایک ہی حلقے سے رکن قومی اسمبلی رہیں گے۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ 16 اکتوبر 2022 کو عمران خان قومی اسمبلی کے 7 حلقوں کے ضمنی انتخابات میں امیدوار تھے۔ انہوں نے 6 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی اور ایک میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بعد ازاں NA-45 کے ضمنی الیکشن میں بھی عمران خان کامیاب ہوئے تھے اور اب وہ ایک نشست سے اپنے حلقے کی نمائندگی کریں گے۔ سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ ایک سے زائد حلقوں سے امیدوار بن کر بلا شبہ عمران خان PTI کی کامیابی تو یقینی بنا لیتے ہیں، لیکن بالآخر اس کا نتیجہ پھر کسی دوسرے امیدوار کے لیے نشست خالی کرنے کی صورت میں ہی نکلتا ہے، کیونکہ ایک شخص بیک وقت ایک ہی حلقے کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ عمران خان کی اس حکمت عملی کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کو اب بقیہ 6 حلقوں میں ایک بار پھر ضمنی الیکشن کا انعقاد کرانا پڑے گا، جس کا مالی بوجھ بہرحال الیکشن کمیشن اور قومی خزانے پر آئے گا۔ لیکن یہاں ایک اور اہم پیش رفت الیکشن کمیشن ہی سے سامنے آئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں تحریک انصاف کے پنجاب سے تعلق رکھنے والے 32 ارکان قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے پنجاب کے 27 حلقوں کے ضمنی انتخابات کا انتخابی شیڈول بھی معطل کر دیا۔ البتہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کی قومی اسمبلی کی 3 نشستوں پر انتخابی سرگرمیاں جاری رہیں گی اور ان 3 نشستوں پر ضمنی انتخابات 16 مارچ کو ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے مذکورہ انتخابی حلقوں پر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ لاگو نہیں ہوتا۔ الیکشن کمیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ پنجاب سے جنرل نشستوں پر 27 ارکان اور مخصوص نشستوں پر 5 خواتین ارکان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا ارکان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن 7 مارچ تک معطل رہے گا اور اسی کے تناظر میں ضمنی الیکشن بھی معطل رہے گا۔ وفاقی دارالحکومت میں الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے اہم قرار دیا جا رہا ہے کہ اس سے PTI کی قومی اسمبلی میں واپسی کا راستہ کھل گیا اور وہ منتخب ایوان میں واپس آ کر نہ صرف یہ قائد حزب اختلاف کا منصب قابو کر سکتی ہے، بلکہ آئندہ عام انتخابات سے قبل نگران حکومت کے قیام کے حوالے سے مشاورتی عمل کا حصہ بن سکتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو عام انتخابات جتنے بھی منصفانہ یا آزادانہ ہوں، PTI ان کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکاری ہوگی۔ ایسی صورتحال میں پاکستان سے سیاسی استحکام کوسوں دور رہے گا۔ اور اب ذکر نیب میں توشاخانہ کیس کی سماعت میں پیش رفت کا کہ جہاں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 9 مارچ کو طلب کیا گیا ہے، اس حوالے سے جاری کیا گیا نیب کا نوٹس عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے وکیل نے وصول کر لیا ہے۔ 9 مارچ کو سابق وزیر اعظم اور سابق خاتون اول کیا نیب کے سامنے پیش ہوں گے؟ یہ بہرحال $1 ملین سوال ہے جس پر فی الحال قیاس آرائی ہی کی جا سکتی ہے۔ پاکستان نیوز انٹرنیشنل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں، تجزیوں، اپڈیٹس اور معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے سپورٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔